یسوع کے لیے شاندار تالیاں بنیں۔ او میرے دوستو، آپ کہتے ہیں خدا بھلا ہے، شاندار، ایک اہم چیز۔ حزقیل کی کتاب باب نمبر 18 میں چاہتا ہوں آپ کھولیں، آیت 5۔ یہاں کچھ آیات ہیں، آئے 5 اور 9 آیت دیکھیں۔ لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں، میرے آئین پر چلا اور میرے کام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں۔ سادہ سی چیز یہ ہے جو آپ کرتے اور کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں، گناہ، یہ کرنا بند کریں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سچائی کے مطابق چلنا ہے، اور سچائی خدا کا کلام ہے۔ کلام جس کی مزاحمت کرتا ہے، آپ کو بھی اس کی مزاحمت کرنی ہے، اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ اس سے تعلق رکھیں، چاہے یہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ خدا سے کہیں اسے ہٹائے، مجھے اس میں مبتلا نہیں ہونے دیں، کیونکہ میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا جس کی خدا مزاحمت کرے، اور کلام میں رہیں، اور آپ دیکھیں گے آپ برکت پر قبضہ کریں گے۔ پچھلی عبادت میں نے بہت ہی عمدہ چیز کے متعلق بات کی۔ یسایہ 32 میں لکھا ہے، دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا۔ وہ یسوع کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسے زمین پر یہ کام کرنے کے لیے خدا کی ساری طاقت ملی، اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے۔ وہ بادشاہ ہے اور ہم شہزادے ہیں۔ ہمیں عدالت کے فیصلے کے مطابق چلنا ہے۔ عدالت کیا ہے؟ وہ کام جو اس نے ہمارے حق میں کیا ہے، اور پھر اس آئین کے مطابق صداقت اور عدالت کی پیروی کریں۔ مسیح کے نام میں آج خدا آپ کو برکت دینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ آمین۔ کھڑے ہوں، کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ خاص کام کرے گا۔ آئیں ایسے شخص پر نظر ڈالے جس نے یسوع کے نام میں برکت پائی۔ خدا نے کیا کیا بہن؟ Dr. Swadis, I suffered a spinal fracture of 2 vertebrae, and from that time on, other things started to happen. یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ For almost 2 years. آپ کی ریڑھ کی ہڈی کس طرح ٹوٹی تھی؟ I fell. آپ گر گئی تھیں اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ I fell and hit 2 times and 2 vertebrae. آپ کیسے چلتی The تھیں؟ last lumbar vertebrae and the coccyx. آپ کیسے چلتی I تھیں؟ was struggling, and when I would sit for 20 minutes, it took me more than half an hour to be able to walk normally. I was having a real hard time. تو ہمیں دکھائیں کتنا مشکل تھا۔ Oh, I walked like this with a lack of balance. کیا آپ جھک سکتی تھیں؟ Oh, no way. تو اب خدا کے نام میں جھکیں۔ Glory to God. Hallelujah. آپ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ No, it would hurt a lot. The doctor said that where it was fractured, it became like a welded steel. It created a lump. So whenever I moved myself, the pain would come, and I would never get rid of it. آپ کیسے چلتی تھیں؟ ہمیں دکھائیں۔ I was struggling. اب معمول سے چلیں، یسوع کے نام میں۔ Hallelujah. Glory to God. آپ یہ کر سکتی ہیں یسوع کے نام میں۔ Run. تو آئیں، ادھر آئیں، یہاں آئیں، بھاگیں۔ آپ ڈاکٹر سواد سے بہتر ہیں۔ اور کیا، ہم یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ خدا بھلا ہے اور خدا کی بات کریں۔ آئیں ایک جنوبی افریقہ میں گواہی دیکھتے ہیں۔ برائے کرم یہ دکھیں، آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ He had 3 strokes, Pastor. 3 strokes. 3 3 strokes. 3 دورے۔ اس سے 3 دورے پڑے۔ وہ کتنے سال کا تھا؟ یہ 30 سال کا ہے، اسے 3 دورے پڑے تھے۔ Suffered the strokes. You know, it has been 3 years since he suffered the strokes. He could not stand up or do anything. He could not get a broom and sweep. Could not take a shower, but now he can take a shower by himself. He could not shave, but has to take him to the barber shop. I thank the Lord. I thank Jesus. اور یہ دیوار سے پہلے کیسا تھا؟ He was walking with difficulty بہت مشکل تھی۔ for him to walk. کیا وہ خود چل سکتا تھا یا مدد کی ضرورت ہوتی تھی؟ To walk him, we had to hold his hands. ہمیں دکھائیں یہ پہلے کیسے چلتا تھا۔ دعا سے پہلے، دعا سے پہلے، We lifted him like this way. اس طرح سے، Very slow. بہت آہستہ۔ After the prayer, I just need to hold him so he does not fall when he went up those steps. اب شفایابی سے چلیں۔ یہ دیکھیں بھائیو، ہاللیلویہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام یا آپ پہلے معمول سے چل نہیں سکتے تھے؟ آپ پہلے معمول سے چل نہیں سکتے تھے؟ نہیں،
اب آپ کر سکتے ہیں، تو اب معمول سے چلیں، معمول سے چلیں، میرے ساتھ دوڑیں، آئے دوڑیں، آمین، اس کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، آج کے لیے ٹھیک ہے، خدا آپ کو مکمل شفا بخشے گا۔ آئیں یسوع کے لیے تعلیم جائزی۔ 3 دوروں کے بعد شخص چل نہیں سکتا تھا، لیکن یسوع نے اسے شفا بخشی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کیا مسئلہ تھا یا آپ کہاں سے آئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا چاہتا ہے اور آج وہ آپ کو برکت دے گا۔ آئیں اب ہم دوسری تواریخ کے 15 باب کو دیکھیں۔ یہاں بادشاہ آسا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنا، یہودا میں صورتحال بہت سنگین تھی، لیکن چونکہ وہ خدا کا آدمی تھا، اس نے خدا کو تلاش کرنا شروع کیا اور ایمان کی ایک چھوٹی سی اصلاح کرنا شروع کی۔ اور کیا ہوا؟ اور تھوڑے ہی عرصے میں قوم نے خوشحال ہونا شروع کیا، بڑھتا ہوا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ تو اس نے کہا، لوگوں، یہ کرنا نہیں تھا، کیونکہ وہ 10 سال تک سکون میں رہا۔ ان 10 سالوں میں جب اس نے حکومت کی، وہاں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر آسا نے نہیں دیکھا اور اپنے لوگوں کو بولا، ہم افراد، اہل خانہ کے سربراہوں کو، ججوں کو، مستریوں کو بلایا اور درجہ ذیل کا، دیکھو، جب کہ زمین میں سکون ہے، آئے ہم مضبوط دیواریں بنائیں، مضبوط دروازے بنائیں، گڑھ بنائیں اور فوج کو تیار کریں، کیونکہ ایک دن ایسا سکون نہیں رہے گا اور یہ ایک گناہ ہے۔ اسے خدا پر بھروسہ نہیں تھا جیسے ایوب نے کیا۔ ایوب کا یقین تھا کہ خدا کی ہوا اس کے حق میں چل رہی ہے، لیکن خدشہ تھا کہ یہ اس کے خلاف اڑ سکتی ہے اور اس پر برائی آ جائے گی۔ آسا نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب اس نے ایسا کیا اور اس نے دیواریں بنانا شروع کر دی اور خود کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا، زیرا ایتھوپیا کا بادشاہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے 1 ملین فوج لے کر آیا تھا، وہ تباہ نہیں ہوا تھا، صرف اس کے لیے اسے داؤد کی باتیں یاد تھی۔ داؤد نے زبور 18:6 میں کہا ہے کہ اپنی مصیبت میں اس نے خداوند کو پکارا اور خداوند نے اس کی مدد کی۔ تب ہمارے پاس پیارے دوست آسا نے خدا کو پکارا اور خدا نے اس کی مدد کی۔ ایتھوپیا جنگ ہار گیا، اسے شکست ہوئی، لیکن خدا نے ایک نبی کو بھیجا آسا سے بات کرنے کو۔ یہ دوسری تواریخ باب 15 آیت نمبر 1 ہے۔ اور خدا کی روح عزریہ بن عدود پر نازل ہوئی، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو۔ وہ 2 قبیلے تھے جنہوں نے یہودا کی قوم کی تشکیل کی۔ خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ یہاں اس نے آسا سے پہلے کے دورے کے بارے میں بات کی، درجہ ذیل ہے۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے قائن اور بغیر شریعت کے رہ رہے ہیں، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طلب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطابق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں، قوم کے مقابلہ میں اور شہر کے مقابلہ میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ جب آسا نے ان باتوں اور عدی نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے فرائم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے، مکروہ چیزوں کو دور کر دیا اور خداوند کے مذبح کو جو خداوند کے اسارے کے سامنے تھا پھر بنایا۔ آئیں یہاں رکیں۔ اور ادبیت حکمت کے ساتھ آیا، اور آسا سے قبل ججوں کا وقت یاد آیا جب صورتحال ہمیشہ خوفناک رہتی تھی۔ اور کیا مسئلہ تھا؟ غلط کیا تھی؟ کس نے دروازہ کھولا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سچے خدا کو ترک کر دیا۔ دوسرے الفاظوں میں آسا، اس کے بارے میں سوچو، آپ نے 10 سال حکومت کی اور کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آپ نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا نے آپ کو خوشحال کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیواریں بنائی، دروازے بنائے، ایک فوج تشکیل دی، اور چونکہ آپ نے جنگ کی تیاری کی ہے اور خداوند کو آپ کی جگہ لڑنے نہیں دیا، اس نے ایتھوپین کے زیرہ کو 10 لاکھ فوجوں کے ساتھ
اٹھنے دیا اور آپ کے خلاف آئے، اور اب آپ کو مسئلے درپیش ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم خدا کی تلاش میں ہیں، ہم خوشحال ہو رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خدا کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور چیزیں اچھی طرح سے ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ایک دن آپ کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے، آپ خدا کی راہ سے مڑ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ تب عزریہ نے لوگوں سے کہا کہ انہیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے لیے خدا کا یہ کلام ہے۔ اگر ہم جدوجہد نہیں کرتے تو خدا کے کلام میں اس نے کہا، لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ کام کیا کام تھا؟ یہ خدا پر یقین تھا۔ ہمیں خدا کے سوا زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب تک خدا شہر کی حفاظت نہیں کرتا۔ چوکیدار کا جاگنا بیکار ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لوگ دشمن آپ کی ذاتی صلاحیت سے کئی زیادہ طاقتور ہیں، تو ہمیشہ خدا کے لیے اس کی تلاش کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ دشمن نے اس طرح کام کیا۔ آسا بہت اچھا کر رہا تھا، اس نے کچھ چیزیں کی اور عظمت کو محسوس کرنے لگا، سوچنے لگا کہ وہ اچانک طاقتور بن گئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے بات نہیں کی، لیکن اشارہ کیا کہ انہیں اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ خدا انہیں چھوڑ دے گا۔ خدا مدد کر رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، وہ بڑھ رہے تھے، لیکن اگر خدا رک گیا، لیکن کس نے کہا خدا رک جائے گا؟ خدا کہتا ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی ہمیں ترک نہیں کرے گا۔ ایک شخص کے پاس 100 سیکورٹی گارڈ ہو سکتے ہیں، ایک شخص کا مکان حقیقی جنگ کا قلعہ ہو سکتا ہے، لیکن جب چور داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ صرف خدا ہی ہمیں سنبھال سکتا ہے۔ خدا چوروں کی خواہش روک سکتا ہے، آپ کو پوشیدہ بنا دیتا ہے۔ خدا آپ کو حریفوں کے دیکھتے بغیر آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی ترقی دیتا ہے۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کو تیار ہے۔ وہ چاہتا تھا اور آسا کی مدد کر سکتا تھا، لیکن آسا نے کیا کہا اور کیا ہوا؟ آسا نے یہودا کے سارے اختیار والوں کو، ججوں کو، خداوند کے سربراہوں کو، فوج کی کپتانوں کو، سب کو جمع کیا، کہا کہ وہاں ایک ایمان میں اصلاح کرے گا کہ جس نے بھی خداوند کی خدمت کا کام نہیں کیا مارا جائے گا، اور سنجیدگی سے اپنے آپ کو پوزیشن میں پائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کب تک امن میں رہا؟ 25 سال۔ وہ گر گیا اور پھر گر گیا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے اختتام تک جاری رکھی ہوتی، یسوع نے کہا جو بھی آخر تک قائم رہتا ہے وہ نجات پائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ کی زندگی کیسے گزری، اور جب آپ کو انجیل کا پتہ چلا خدا نے کیا کیا۔ مذاق میں بھی چیزوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، خدا کو بتائیں آپ اس کی پیروی کریں گے کہ آپ اسے جاننا چاہتے ہو، یسوع کے قائم کردہ فیصلے کے مطابق حکمرانی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بڑھ جائیں گے، لیکن آپ خود کو نہیں چلائیں گے۔ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ کی سرگرمی کی شاہ میں آپ کو خوشحال ہونا چاہیے۔ خدا آپ کے اہل خانہ کی حالت کی رہنمائی کرے گا، اور جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور سنگین حالات میں بدل رہی ہے، لیکن آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کا فیصلہ۔ بھیڑ کی پیروی نہ کریں، یسوع کی پیروی کریں اور آپ اچھا کریں گے۔ اگر آپ خدا کو ترک کر دیں گے تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ آسا نے یہ فیصلہ کیا، خدا کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور اس نے سارے یہودا اور بنیامین کو اور ان لوگوں جو افرایم اور منسی اور شمعون میں سے ان کے درمیان بندوباش کرتے تھے اکٹھا کیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے بدکثریت اس کے پاس چلے گئے۔ وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7000 بیڑے قربان کی، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طلب نہ ہو وہ قتل کیا جائے۔ یہ ایک مکمل فیصلہ تھا۔ آپ کو یسوع میں مکمل طور پر تبدیل ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ ہم اب پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہم خدا کی تلاش کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی کو کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ خدا کے پاس آپ کے لیے کیا ہے۔ جو آپ صحیح نہیں کر رہے
آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا شہزادہ بننا چاہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کے مطابق حکمرانی کرے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے آپ کے بحران جن کا آپ پہلے ہی سامنا کر رہے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ روح میں بحران، مایوسی، تکلیف، بیماری وغیرہ، اور آپ کچھ مزاج رہیں گے۔ 10 سال کے بعد اس نے سب کچھ خراب کر دیا جب اس نے حفاظت کے لیے دیواریں بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک طاقتور فوج تشکیل دی۔ اسے احساس ہوا اگر یہ خدا نہ ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، لہذا اس نے یہ تبدیل کی اور خدا نے اسے 25 سال کی سلامتی دی، کل 35 سال۔ لیکن اس کے امن ختم ہونے کے بعد کیونکہ اس نے سرکشی کی وہ پھر گر گیا۔ ہر روز یسوع نے کہا کہ راز یہ ہوگا کہ ہمارا قرض، ہمارا مشن لے اور اس کی پیروی کرے۔ میں خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اس زندگی میں کون ہوں؟ یا آپ ماضی کے دن میں اپنی غلطیاں اور اپنی پریشانیوں سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مزید کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں گناہ موجود نہیں ہے تکلیف بھی موجود نہیں ہوگی، کیونکہ کلام خدا کا کہتا ہے کہ لعنت بلا وجہ روشن نہیں ہوگی۔ کیا شیطان آپ کو غلط کام دکھا کر یہ کام کرا رہا ہے اور آپ کو آزما رہا ہے؟ خدا کے کلام پر قائم رہے، غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے دل کی گہرائی میں جب وہ تکیے پر سر رکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا نہیں چاہیے، اور گندا روحانی تجربہ کریں جس کا یسوع نے کہا تھا یہ جسمانی تجربے ایسے ہی ہیں، اور اس طرح شخص خود کو خدا کی موجودگی سے خارج کرتا ہے۔ وہ دشمن جس نے اسے فتنے کو عزا پر پہنچایا وہ جانتا تھا کہ وہ ذریعہ کو لا سکتا ہے۔ اسے صرف یہ معلوم نہیں تھا کہ آسا اپنے آپ کو عاجز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خدا سے فریاد کرتا ہے۔ اسے یاد رکھنا ہے کہ اس کے دادا نے کیا کہا تھا کہ اس کی تکلیف میں اس نے خدا کو پکارا اور اس نے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے زبردست کام کیا۔ زبور 18 آیت نمبر 6۔ تو اسے یاد آیا اور اس نے اپنی تکلیف میں خدا کو پکارا۔ وہ مشکل میں تھا لیکن خدا نے اس کی مدد کی، لیکن اگر یہ اسی طرح جاری رہتا تو دیگر مشکلات پیش آئیں گی۔ تب خدا نے نبی کو بھیجا۔ کیا آپ کو نجات ملی؟ اگر نہیں تو خدا سے دعا کریں اور کہیں میں مطمئن نہیں ہوں، میں نجات سے مطمئن ہوں، لیکن اگر میں ایسے ہی رہا تو مزید مشکلات آئیں گی۔ ایک نبی آئے، مجھ سے بات کر دے، دوسرے الفاظ میں میرے کلام کو کھولیں، اس سے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ اس نے کسی کی بیوی یا کسی کا پیشہ نہیں چوری کیا تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ لوگوں، دوستو، آئے ہم اونچی موٹی دیواریں، بہت بڑے دروازے بنائیں اور ایک طاقتور فوج بنائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کب تک امن میں رہیں گے۔ میں اطمینان تمہیں دیتا ہوں، ایسا نہیں جیسا دنیا دیتی ہے، کیا میں تمہیں دیتا ہوں۔ یسوع جو امن دیتا ہے کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اگر کچھ افسردہ واقعات آپ یا آپ کے بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، یہ وقت روکنے کا ہے۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اب مجھے طاقت دے، دیکھنے میں میری مدد کر۔ اس نے یہودا سے تمام مکروہ سلوک کو رد کیا۔ یہاں آیت میں دیکھیں، اور جب آسا نے یہ الفاظ اور پیشن گوئی سنی، آیت نمبر 8 باب نمبر 15، جب آسا نے ان باتوں اور عدود نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے فریم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے مکروہ چیزوں کو دور کر دیا۔ اسے آپ کی سرزمین، آپ کو اپنے تمام خاندان سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک کوئی نشے میں پھنس جاتا ہے، کسی بھی گناہ میں، دشمن آپ کو پریشان کرے گا۔ کہیں باپ، میں زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیا اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ مزید انہیں 25 سال امن ملا، کل 35 سال، اور امن ختم ہوا صرف اس لیے کہ آسا کا ایک اور زوال تھا۔ اب اور مت گھریں، اس کلام پر قائم رہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ آپ کو فیصلے کے مطابق حکمرانی کریں۔ یہ آپ کے لیے خدا کا حکم ہے۔ آئیں دعا کریں۔ باپ، شکریہ خدا، یہ الفاظ طاقتور ہیں کیونکہ یہ سچے ہیں۔ خدا، ان لوگوں کو دیکھ جو اب گھر میں دعا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے عقیدے سے خشک ہو چکے ہیں، کتنے یہاں سے دور ہیں، اب خداوند کے گھر نہیں آتے۔ میرے خدا، میں اپنے ایمان کو ان کے ساتھ جوڑتا ہوں اور میں دشمن کے ہر کام کو روکتا ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے چلے جائیں، غائب ہو جاؤ، اور کہیں خداوند شکریہ اور آمین۔ آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔
ماریا آلویز 21 سال سے یسوع کو جانتی ہے. کسی دوسری منسٹری میں اس نے باطنی سرجری کے بعد خدا کی تلاش کی. میں گھر آئی, میں نے سرجری کروائی. صرف 15 دن پہلے میں نے گھر صاف کرنے کا فیصلہ کیا. میرا دباؤ 11 سے 12 تک پہنچ گیا. میرے 2 چھوٹے بچے ہیں. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے خدا سے مدد مانگی اور خدا نے مجھے بچایا اور میرا دباؤ بہتر ہو گیا, کیونکہ اگر دباؤ 12 سے 12 تک پہنچ جاتا میں مرنے والی ہوتی. اور پھر اسی لمحے سے میں نے چرچ آنے کا, بدلنے کا اور بپتسمہ لینے کا فیصلہ کیا. سالوں پہلے میں چرچ آتی لیکن قائم نہیں رہتی تھی. اس سرجری کے بعد موت کے قریب آ گئی. میں یسوع کی تلاش میں گئی اور اس نے کام کیا. 2015 میں ماریو کو معلوم ہوا کہ اسے صحت کا سنگین مسئلہ ہے, ایسوفیکس میں ہائٹس ہرنیا. اس وقت وہ پہلے ہی گریس آف گاڈ چرچ جاتی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی. اس نے دیکھا کہ ہرنیا 2 سینٹی میٹر سے 4 سینٹی میٹر تک پہنچ گیا ہے. میں نے ہمیشہ بیمار محسوس کیا اور بہت الٹی کی. جو کچھ میں کھاتی بیمار ہو جاتی. بہت دفعہ اس سے پہلے میں ڈاکٹر کے دفتر جاتی میں چرچ دعا کرتی. میں پریشان تھی کیونکہ ہرنیا کھل گیا. یہ باہر جاتا اور کھانا واپس آ جاتا. And these prayers helped a lot, and they were a big part of the healing process in her life. As it says in the Bible, one plants it, the other waters it, but God grows it. And the Lord was showing the solution at the right time. میں نے اس مسئلے کے متعلق بہت ساری گواہیاں جو میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا وجود ہے. پھر خدا نے اس پروگرام کی مدد کرنے کے لیے میرے دل کو چھوا. From time to time, we encourage people from here to visit the main church. So sometimes we would take one member, take another member to watch Dr. Suarez's service. ڈاکٹر سوارس دعا کر رہے تھے اور میں نے خدا سے کہا ڈاکٹر سوارس ہرنیا کے لیے دعا کریں. اچانک انہوں نے ہرنیا کے لیے دعا شروع کی. پھر انہوں نے کہا خدا تو مجھ سے بات کر رہا ہے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میں شفا پا گئی. میں نے ٹیسٹ کروائے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں کچھ بھی کھا سکتی ہوں, اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب میں پیزا کھا سکتی ہوں, یہاں تک کہ میں یہ کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. خدا نے کہا کہ ہمیں ایمان سے زندہ رہنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. میں یسوع کے ساتھ خوش ہوں, میں واقعی خوش ہوں اور میں ہر دن اس کا شکر ماریا ادا کرتی آلویز ہوں. کی امداد پورے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنی. اور دوسری گواہی مدد کے متعلق ہے, چونکہ پاسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے جو عملی طور پر میری بہو سے علیحدگی کر رہا ہے. میں نے اپنے بیٹے اور بہو کی مدد کی اور خدا نے انہیں جڑا بیٹیوں سے برکت دی. اور ڈاکٹر نے کہا ان میں سے ایک ٹھیک نہیں ہوگی جو پیدا ہوگی اور اس کے سر میں مسئلہ ہوگا. اور وہ خوبصورت اور حیرت انگیز پیدا ہوئی. وہ 1.5 سال کی ہو گئی. وہ خوبصورت اور کامل ہے اور خدا سے فریاد ہے. اس سے یاد ہے کہ اس کے دادا نے کہا تھا کہ اس کی تکلیف میں اس نے خدا کو پکارا اور اس نے اسے آزاد کیا اور اس نے زبردست کام کیا. زبور 18 آیت 6. اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی تکلیف میں خدا کو پکارا. وہ مشکل میں تھا لیکن خدا نے اس کی مدد کی. لیکن اگر یہ اس طرح جاری رہا تو دیگر مشکلات پیش آئیں گی. And God has honored her, and consequently she has been rewarded. Today she is healed, happy, and glory to God. او یسوع تیرے شکریہ. کیا آپ نے پاسٹر کا عمدہ رویہ دیکھا؟ وہ اس طرح کا پاسٹر نہیں جو کہتا ہے کہ لوگ صرف اس کے ساتھ وہاں جمع ہوں. ہر کوئی تھوڑی دیر میں وہ وہاں ایک جماعت کو چرچ میں لاتا ہے, یہاں تک کہ میں جانتا بھی نہیں. وہ اسے یہاں لایا اور اسے صحت یاب ہونے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت تھی. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں. کئی بار ہم نہیں جانتے کہ ہم کیوں کچھ جگہوں پر جاتے ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں اور خدا وہاں شاندار کام کرتا ہے. یسوع تیرا شکریہ جو تو نے کیا اس کے, اور آپ آج یہاں آئے ہیں. جلد ہی جب ہم دعا کریں گے برکت آپ کی ہوگی یسوع کے نام میں. آئیں اب پہلے سوال کی طرف چلیں. او میرے بھائی, یہ ایک مقصد ہے, لیکن اگر ہم کم از کم تھوڑا سا ایسا کر سکتے ہیں پہلے سے کچھ بدل جاتا ہے. اگر ہم 100% تک نہیں پہنچتے, 0.001% تک پہنچ سکتے ہیں. یہی ایک پہلے ہی بہت بڑی بات ہے. یہ فرمانبرداری ہے جو خدا کا کلام جو ہم سے کہتا ہے. یہ دعا نہیں کر رہا, نہیں, ہم دعا کرتے ہیں, لیکن اگر آپ
ایمان نہیں رکھتے جو خدا آپ کے دل سے بات کرتا ہے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں یا کلام سنتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اب دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارس، کیا زندگی بغیر پریشانی کے گزر سکتی ہے جو مشکلات آتی ہے؟ بے شک، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ اس کے سائے تلے سکونت کرے گا، لیکن مجھے صرف نقصان پہنچایا جائے گا، لہذا آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے اور نہ آپ اس کے سائے تلے سکونت کریں گے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ اس کے سائے تلے سکونت کرے گا۔ آئیں اب اپنا دل کھولیں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سوارس، میرا بیٹا صرف 7 سال کا ہے اور اس کا رویہ بہت ہی جارحانہ ہے۔ وہ اکثر تنگ کرتا، لعنت کرتا اور مجھے جسمانی طور پر ہراساں کرتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ پچھلے 2 ماہ میرے شوہر نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ میں اس کی نجات کی تلاش اور دعا کر رہی ہوں، لیکن میں تھک گئی ہوں، مکمل طور پر بے طاقت۔ میں ہمیشہ اس سے پیار کرتی ہوں۔ میں ایک دوسری تنظیم کی رکن ہوں۔ میں اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں گھریلو خاتون ہوں۔ یہ میرے خاندان سے میرے تعلق کو متاثر نہیں کرتا۔ حقیقت میں ان کے لیے اچھا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سوارس، میں اپنے بیٹے کی سرکشی پر قابو پانے کے لیے، جس کا رویہ میرے شوہر جیسا ہے، میں کیا کروں؟ میرے خیال میں بیٹا یقینی طور پر اپنے والد کی تلقین کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ آئیں دیکھیں اور جانیں اگر آپ بھی اس طرح کریں۔ صحیح طریقے درجہ ذیل ہیں۔ آپ کو چرچ میں اندراج کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع جیسے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اچھے کلام کو سننا اور زندگی میں خود کو بہتر بنانا، اور پھر چرچ جانے کا دعویٰ ہو جاتا ہے اور مسیح کے نام میں سیکھنے آئیں۔ کیا ہم کھڑے ہوں اور دعا کریں؟ وقت آ گیا ہے زیرو۔ اپنے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ باپ، آج ہم فیصلہ کرنے کے مطابق حکمرانی کے لیے تیری حضوری میں آئے ہیں۔ آئے ہم جدوجہد کریں، دشمن کے داخل ہونے کے لیے کمرہ نہ بنائیں۔ میں اپنا ایمان ان لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور میں یسوع ناصری کے نام میں تجھے اس شخص کی زندگی کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں اور واپس نہ آنا۔ یسوع کے نام میں تمام برائی چھوڑ جا۔ All evil leave.